اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا۔ الا الذین آمنوا، مگر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے، فلہم اجر غیر ممنون، کہ انہیں بے حد ثواب ہے۔ یہ انسان کے پیدا ہونے کا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اس کو کیسی حالت میں پیدا کیا۔ فرمایا فی احسن تقویم، اتنے اچھے طریقے سے اس کو پیدا فرمایا کہ جہاں بھی ہوگا، اس کے حالات کیسے بھی ہوں، اس کو وہ چیز عطا کی جائے گی، وہ طاقت، وہ ہمت عطا کی جائے گی کہ یہ ان حالات میں مقابلہ کر کے اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اپنا وقت گزار سکے۔ یہ سادے سے لفظوں میں ہے، اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا لوگو، اپنے رب کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تمہارے پیدا کرنے کا مقصد ہی اس کا ہے کہ آپ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ ساتھ لفظوں میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ جو شخص نیکی دیکھ کر دوڑ کر جا کر اور نیکی کرتا ہے، اور جو جب برائی دیکھتا ہے وہ اس سے جتنی دور ہو سکے دور دوڑ کر ہو جاتا ہے، اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ اور اسی کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ بلند مرتبہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ ہدایت تو سب پا سکتے ہیں، لیکن ملنی ان کو ہے، حاصل انہوں نے کرنی ہے جو کہ پرہیزگار ہیں۔ بیٹا، اس کے بغیر تم ہدایت نہیں پا سکو قرآن پاک میں سے۔ اس لیے اپنے آپ کو پرہیزگار بنانے کی کوشش کرو۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کو میں نے اتنا ہمت والا، طاقت والا، اتنا خوبصورت بنایا، لیکن یہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ یہ نیچے سے نیچی تہ تک گندے سے گندا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ دوزخ میں وہ درجات ہوں گے کہ سب سے نیچے وہ بدکار منافق ہوگا، وہ سب سے گندا ہے۔ یہ مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا ہوا تھا، انہی کا نام چلے گا، کیا تو ان کے بڑوں نے تھا۔ انہوں نے 1000 سے زیادہ انبیاء کرام کو شہید کیا ہوا، وہ جنگوں میں نہیں ہوئے، انہوں نے ویسے ہی مار ڈالا کہ وہ تبلیغ کرتے تھے، یہ ان کی تبلیغ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج دیکھو کیا ہو رہا ہے، جو آج ہم مصری یہ میاں بیوی کر رہے ہیں یہ جانور بھی نہیں کرتا۔ میں نے جانوروں میں سے صرف کتے کو دیکھا اپنے آپ کو چاٹتے ہوئے۔ یہ بے ایمان انسان اب عورت کو پیچھے سے بھی آگے سے بھی بدکاری کرتے ہیں۔ ان حرام خوروں کو نہیں پتا
کہ لوط علیہ السلام کی قوم کو پیچھے کی عادت تھی. قرآن میں جگہ جگہ پہ اللہ نے بتایا کہ ان کی پوری زمین اٹھا کر جبرائیل علیہ السلام نے پہلے آسمان پہ لے گئے اور وہاں سے الٹا کر نیچے پھینکی اور پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی. وہ خدا کے بندے تم اتنے ہی گندے ہو گئے ہو. وہ خالی انسان نہیں، وہ تم تو مسلمان بھی ہو. وہ کچھ تو خیال کرو، وہ مسلمان ہو. ارے ظالمو، ارے تم بھی وہ گند کرنا شروع کر دیا. کیا تم لوط علیہ السلام کی طرح تباہ ہونا چاہتے ہو؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا قرآن پاک میں؟ تم نے سنے نہیں ہے کس سے؟ اپنے آپ کو سنبھالو. یہ گند ہی آج اتنے گندے کام کروا رہا ہے ہماری حکومتوں سے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے جا رہا ہوں. میرا شناختی کارڈ گم ہو گیا. میں شناختی کارڈ بنوانے گیا تو مجھے کہنے لگے تمہارے رشتہ دار کون ہے؟ میں کہا میری بہنیں دو یہاں لاہور رہتی ہیں، ایک چھوٹی ہے سب سے، ایک سب سے بڑی ہے. تو غلطی سے میرے منہ سے نکل گیا کہ بیٹی میری سیالکوٹ رہتی ہے، اس کے 3 بچے ہیں چھوٹے چھوٹے. اب وہ 2 بیٹیاں تھیں وہاں، ایک 10 نمبر کاؤنٹر پہ اسلام پورے والے ایم اے کالج کے پاس جو ان کا ناظرہ کا دفتر ہے. اس بیٹی نے میرے اتنا تعاون کیا، اور ایک 37 نمبر والی بیٹی ہے کہ جتنی عمر میری ہے نا، اللہ کرے وہ میری بیٹیاں بن جائیں اور میں ان کی ساری عمر خدمت کروں. انہوں نے اتنا زیادہ میرے ساتھ تعاون کیا. وہ اتنی خوبصورت بیٹیاں ہیں کو مجھے اس 10 نمبر والے نے کاغذ بنا کر بھیجا کہ جاؤ 32 اور 36 نمبر والے پر. میں ان کے پاس گیا اور 32 یا 36 نمبر والے نے ضد کرنی شروع کر دی کہ بیٹی کو بلاؤ. میں واپس گیا 10 نمبر والی کے پاس. اس کو میں نے کہا، وہ کہتی ہے کہ آپ بہن کو بلا لو. میں نے سمجھا، میں کہا وہ بھی 65 ایئر اولڈ کی ہے، 65 سال اس عورت نے میرے ساتھ گزارے ہیں، اور یہ بچی ہے میری، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سیالکوٹ سے رلتی آئے گی، گھر میں اس کا میاں نہیں ہے، باہر ہوتا ہے، اور کیا کرے گی وہ؟ ایسے اکیلی 3 بچوں کو اٹھا کے لائے گی؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں یہ؟ نہیں، وہ لڑکا نہیں مانا، اور 32 کے 36 والا. اس عورت نے میرے کاغذ مکمل کر دیے. پھر اس نے مجھے کہا 37 نمبر پر جاؤ. وہ 37 نمبر والی بیٹی نے ماشاء اللہ کیا بتاؤں، اس نے 30 کے قریب بندے اس کے کاؤنٹر پر کھڑے اس سے کام کروانے کے لیے، وہ چھوڑ کر کہتی بابا جی میرے ساتھ آؤ. وہ خود مجھے لے کر گئی اس بدبخت کے پاس اور اسے کہا اس کے کاغذ جمع کرو. اس شخص نے انکار کر دیا. سنتے ہو، یہ ہماری گورنمنٹ کے اب رولز بنائے ہوئے ہیں. یہ بوڑھوں کو اس طرح رول رہے ہیں. میں 2.25 سال کم 80 کا ہوں، اور مجھے اس طرح یہ دفتروں میں رلا رہے ہیں. سنتے ہو؟ اور اوپر سے میری بیٹی کو بھی رلانا چاہتے ہیں. ان کی ماں کا سر، میں کبھی نہیں لاؤں گا بیٹی کو، جو مرضی ہے، مجھے نہیں چاہیے شناختی کارڈ. تھوکتا ہوں میں ایسے شناختی کارڈ کے اوپر جس طرح کا ظلم کریں گے بوڑھوں کے اوپر. یہ 65 ایئر اولڈ کی عورت کو نہ مانے، ایک بچی کو مان جائے. ایسے ظلم میں نے کبھی نہیں سنا پاکستان میں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس حکومت کے اندر. یہ حکومت جانے اور ناظرہ جانے. میں نے صرف یہ عرض کی ہے کہ اب ان بدکاروں کے ہاتھ حکومتیں آ گئی ہیں، اور ہمارا اثر دیکھ رہے ہو. کشمیر عمران خان نے اور باجوہ نے امریکہ کے ساتھ معاہدہ کر کے بیچ دیا. ہندوؤں نے فوج ڈال کر مسلمانوں کو وہاں سے قتل کر کے نکال دیا اور قبضہ کر لیا. اب فلسطین میں یہی ہو رہا ہے. یہ سارا ٹوپی ڈرامہ ہے. یہ تیرا ایران بھی حرام خور بے ایمان ہے، یہ منافق ہے، یہ ملا ہوا کافروں کے ساتھ. یہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں جان بوجھ کر. رشیا بھی کر رہا ہے، یہ بھی کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، خالی اسرائیل نہیں کر رہا. یہ سارے ملے ہوئے ہیں. یہ مسلمانوں کی وہاں آبادی ختم کرنا چاہتے ہیں. اتنی سی گیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور تو میرا بیٹا
دین کی طرف آؤ. اس کا ذریعہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو اور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرو. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اس کو سمجھ کر جتنا ہو سکتا ہے اس پر عمل کرو. السلام علیکم.